السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو رپورٹ میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے نہایت اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو رپورٹ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، اب پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسرائیل کے خلاف اٹھنا چاہیے، کیونکہ اب اٹھنے کا وقت ہی آ چکا ہے۔ اب یہودی درندوں نے ساری حدیں پار کر دی۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو عید کے دن گرانے کا ناپاک اور غلیظ منصوبہ بنایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ مسجد اقصیٰ کو اپنے یہودی رسم و روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ کو اپنے عبادت خانے میں تبدیل کرنے کا جو پلان ہے وہ بھی بنا رہے ہیں۔ میرے معزز ناظرین کرام، آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ وہ صورت ہے جس میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یوں کہہ لے کہ یہ گائے سے تعلق رکھنے والا جو عمل ہے یہ یہودیوں کا ایک رسم ہے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے مقدس حرم میں 5 گائے ذبح کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ گائے اسرائیل نے امریکہ کے ایک ریاست ٹیکساس سے 5 سرخ رنگ والی گائے اسرائیل کے اندر 7 اکتوبر کے واقعے سے 2.5 مہینے قبل، یعنی 7 اکتوبر کا جب واقعہ ہوا تو اس سے 2.5 مہینے قبل یہ گائے جو ہے یہ لائی گئی ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گائے امریکہ کے اس ریاست یعنی ٹیکساس میں ایک مخصوص طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک عمل ہے، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ان کا جو مذہبی کتاب ہے تورات، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہودی 5 سرخ رنگ کی جو گائے ہے وہ ذبح کریں، تو اس عمل سے اس کا جو گناہ ہے، ساری گناہ اور جرائم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب ان گوشت کو جلا کر مسجد اقصیٰ کے احاطے میں گرائے تو اس سے مسجد اقصیٰ بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ اسی لیے یہودی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمان داخل ہو جاتے ہیں، وہ عبادتیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مسجد اقصیٰ ناپاک ہو گئی ہے اور ہمارے اس عمل سے وہ پاک ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ یہودیوں کا ایک اہم نظریہ ہے، اور اس نظریے کے تحت کثیر تعداد میں بہت سارے یہودی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہی نظریہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، اور پھر ہم مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت خانے میں تبدیل کر سکیں، اور پھر ہم ان کے اندر جو ہے وہ اپنے مذہبی روایات اور اعمال وغیرہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی سب سے اہم خبر ہے، سب سے اہم رپورٹ ہے، الجزیرہ نے اس خبر کو رپورٹ کی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے کیونکہ یہودیوں نے ساری حدیں پار کر دی ہے، اور اگر ہم اس وقت بھی مسجد اقصیٰ کی جو حفاظت ہے ان کے لیے ہم اٹھ نہ سکے تو ہم کب اٹھیں گے؟ ہمیں اٹھنا چاہیے۔ روز محشر ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ ہم کیا کہیں گے اس دن؟ قیامت کے دن ہم کیا کہیں گے کہ مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر یہودی کتنے مظالم کر رہے ہیں، اور ہم صرف اور صرف اس کا تماشا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کے حزب اللہ گروپ نے آج پھر سے صہیونی فوج کا ایک البغدادی نام کا ایک اڈا ہے مقبوضہ سرحدی علاقوں میں، یہ اڈا ہے اور میزائلوں سے انہوں نے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے شمالی علاقے میں انسانی امداد کا جو سب سے پہلی بار شمالی غزہ کی جو علاقہ ہے اس میں ایک امدادی ٹرک یعنی ہیومینیٹیرین ٹرک جو ہے پہنچ گئی ہے، اور ادھر اسرائیلی درندوں کی حملوں سے مزید 63 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے پاکستان کو ایک ہنگامی خط کے ذریعے اس جنگ کو روکنے کا پیغام بھجوایا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں پاکستان کی خدمت اور خوشحالی قائم کرنے میں
اللہ آپ کی مدد کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر بھی مبارکباد دی ہے۔ حماس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ میں رمضان میں مصیبت زدہ لوگوں کے دکھوں کے بوجھ سے لبریز خط ارسال کر رہا ہوں۔ غزہ کے لوگوں کو قتل عام اور نسل کشی کا سامنا ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ غزہ کے لوگوں پر جنگی جرائم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا وحشیانہ جارحیت اور عالمی اداروں کی نااہلی کو حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ عالمی عدالتی انصاف کے فیصلوں کے باوجود غزہ میں نسل کشی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی دنیا قابض اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی سے روکنے میں ناکام ہے، اور قابض اسرائیل جنگ کو تکبر اور ہٹ درمی کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے اسرائیل انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے اور جان بوجھ کر بچوں، خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مساجد، گرجا گھروں، اسکولوں، اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے غزہ آنے والی امداد کا راستہ بھی روک دیا ہے۔ حماس اور فلسطینی عوام ان کی نمائندہ جماعتوں فلسطینیوں کی حمایت کی کوشش کو سراہتا ہے۔ ہماری اپیل ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف جارحیت فوری رکوانے کے لیے سفارتی سطح پر مؤثر کوششیں کی جائے، اور انہوں نے شہباز شریف کو خط میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کو جنگ بندی پر مجبور کیا جائے اور فلسطینی عوام کو خوراک، ادویات اور رہائشی ضروریات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ تھی اس وقت کی امپورٹنٹ خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، آل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے تاکہ ہماری اس ویڈیو کا جو ریچ ہے وہ بڑھ سکے، اور یہ خبریں جو ہے یہ ہر مسلمان تک، ہر بندے تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔